اردو شاعری کا تانیسی مطالعہ کشور ناہید کے حوالے سے۔ اردو شاعری میں عورت کی آواز ہمیشہ پس پردہ موجود رہی ہے۔ روایتی شاعری میں عورت کو محبوب، صنم یا خیال کا پیکر بنا کر پیش کیا گیا، لیکن کشور ناہید نے منظر عام پر آ کر عورت کو پہلی بار اپنی جداگانہ پہچان عطا کی۔ کشور ناہید نے اردو شاعری میں عورت کو ایک سوچنے، سمجھنے اور بولنے والے انسان کے طور پر منوایا۔ جیسا کہ وہ خود کہتی ہیں، میں نے تو صرف اتنا کیا ہے کہ عورت کے اندر چھپی ہوئی عورت کو جگایا ہے۔ یہ جملہ دراصل ان کی پوری شاعری کا خلاصہ ہے۔ وہ عورت کی خاموشی کو آواز دیتی ہیں۔ تانیسی شعور کا ظہور۔ کشور ناہید کی شاعری محض عورت کی بات نہیں کرتی، بلکہ عورت کے احساس خودی، اختیار اور وجود کی جنگ ہے۔ ان کی نظم ہم گنہگار عورتیں نے اردو ادب میں عورت کی آزادی کے بیانیے کو نئی جہت دی۔ ہم گنہگار عورتیں جو اب بھی سوچتی ہیں محبت ہی گناہ ہے، یہ اشعار عورت کے احساس جرم کو رد کرتے ہیں۔ کشور ناہید یہاں عورت کو خود احتسابی کے قفس سے آزاد کر رہی ہیں۔ ان کے نزدیک عورت کا محبت کرنا، سوچنا، بولنا سب انسانی حق ہے، کوئی گناہ نہیں۔ سماجی بیداری اور احتجاج۔ کشور ناہید کی شاعری میں صرف جذبات نہیں، احتجاج بھی ہے۔ وہ عورت کی خاموشی کو توڑتی ہیں اور معاشرتی منافقت پر ضرب لگاتی ہیں۔ عورت کو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے رہو، مگر دیوار انہی کے کندھوں پر رکھی ہے۔ یہ اشعار ہمارے معاشرے کی تل حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ کشور ناہید عورت کے ساتھ ہونے والے دوہرے معیار پر براہ راست وار کرتی ہیں۔ ان کی شاعری میں درد اور روشنی ہے۔ عورت کی خودی اور خود مختاری۔ کشور ناہید عورت کو کمزور یا تابع نہیں سمجھتیں۔ ان کے نزدیک عورت کو بھی زندگی جینے کا حق حاصل ہے۔ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ میں زمین ہوں، مجھ سے ہی سب اگتے ہیں، مگر میرا حصہ سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے۔ یہ شعر عورت کے صبر اور قربانی کو اجاگر کرتا ہے۔ کشور ناہید یہاں عورت کو زمین سے تشبیہ دیتی ہیں، جو سب کے لیے زندگی بانٹتی ہے مگر خود محروم رہتی ہے۔ نسائی لب و لہجہ اور اسلوب۔ کشور ناہید کی شاعری میں سادگی، کرب، شوخی اور بغاوت ایک ساتھ ملتے ہیں۔ ان کی زبان نرم ہونے کے ساتھ ساتھ کاٹدار بھی ہے۔ وہ کسی فلسفیانہ موڑ پر نہیں رکتیں، بلکہ براہ راست بات کرتی ہیں۔ میں بولتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں خاموش رہو، مگر خاموشی بھی چیختی ہے۔ یہ سطر شعر ان کے اسلوب کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کے لفظ عام لگتے ہیں مگر دل میں زلزلہ پیدا کرتے ہیں۔ تانیسی جمالیات۔ کشور ناہید کی شاعری عورت کے دکھ کو خوبصورتی میں ڈھالتی ہے۔ ان کے یہاں درد بھی ایک جمالیاتی تجربہ بن جاتا ہے۔ وہ دکھ کو بیان نہیں کرتی بلکہ اسے محسوس کرواتی ہیں۔ آئینہ ٹوٹتا ہے تو صرف چہرہ نہیں، وجود بھی بکھرتا ہے۔ یہ شعر عورت کے وجود کی ٹوٹ پھوٹ کو علامتی انداز میں پیش کرتا ہے۔ کشور ناہید کی شاعری اردو ادب میں عورت کی آزادی، خودی اور پہچان کی علامت بن چکی ہے۔ انہوں نے عورت کو مرد کی تعریف سے نکال کر اپنی تعریف خود لکھنے کا حق دیا۔ ان کے کلام میں بغاوت ہے مگر محبت کے رنگ کے ساتھ۔ وہ کہتی ہیں، میں عورت ہوں لہٰذا سوچتی ہوں لہٰذا ہوں۔ یہ جملہ صرف کشور ناہید نہیں بلکہ ہر باشعور عورت کی آواز ہے۔ ان کی شاعری اردو ادب میں تانیسی شعور کی سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ یہاں عورت صرف موضوع نہیں بلکہ مصنفہ بھی ہے۔